اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میں غلام مصطفیٰ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کون تھیں؟ ان کو 86 سال کی قید کی سزا کیوں سنائی گئی؟ اگر آپ لوگ ان کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہماری آج کی یہ ویڈیو مکمل دیکھیں اور اپنے قیمتی فیڈ بیک سے نیچے کمنٹ سیکشن میں ہمیں لازمی آگاہ کریں۔ ناظرین محترم، اگر ہم ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے خاندان کی بات کریں تو وہ ایک سادہ سا مذہبی اور پڑھا لکھا گھرانہ تھا۔ ان کے والد کا مذہبی تعلیم کی طرف بہت رجحان تھا۔ انہوں نے اپنے بچوں کو مذہبی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیا کی اعلیٰ تعلیم بھی دلوائی۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی ایک نہایت ہی ذہین ترین لڑکی تھی۔ اسی وجہ سے پچھلے 300 سال میں پیدا ہونے والے ذہین ترین افراد میں ان کا شمار کیا جاتا ہے۔ تقریر کے مقابلوں میں وہ اکثر ہمیں ڈاکٹر عامر لیاقت حسین مرحوم کے ساتھ نظر آتی تھیں، اور ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کا کہنا ہے کہ جو پہلی پوزیشن ہے وہ ہمیشہ سے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی ہوتی تھی۔ تو اس چیز سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی ایک بڑی پائے کی مقرر بھی تھیں۔ ناظرین محترم، ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے خاندان میں ویسے تو لڑکیوں کی جلدی شادی کر دی جاتی تھی، لیکن ان کے بھائی تعلیم کے لیے امریکہ گئے تھے تو انہوں نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو یونیورسٹی آف ویسٹرن میں اسکالرشپ کے لیے اپلائی کرنے کا مشورہ دیا۔ اس طرح ڈاکٹر عافیہ صدیقی تعلیم حاصل کرنے کے لیے امریکہ چلی گئیں۔ اس کے بعد انہوں نے MIT جو کہ دنیا کی بہترین یونیورسٹی سمجھی جاتی ہے، وہاں سے اسکالرشپ کی ان کو آفر ملی تو انہوں نے بیالوجی میں گریجویشن کیا اور اپنی ریسرچ میں ایوارڈ بھی حاصل کیا، اور اس کے بعد انہوں نے PhD کی۔ کہا جاتا ہے کہ اپنی تعلیم کے دوران ڈاکٹر عافیہ صدیقی نے ایک ایسی ریسرچ بھی کی تھی جو امریکہ کے بڑے بڑے سائنسدان بھی نہیں کر سکے تھے۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی نے بتایا کہ ان کے پاس یہ ایک ایسی ریسرچ تھی جس سے کسی بھی ملک کے لیے بہترین دفاعی نظام بنایا جا سکتا تھا، یعنی بہت سے طاقتور ہتھیار بنائے جا سکتے تھے۔ امریکہ کے کچھ سائنسدانوں کو اس بات کا جب پتہ چلا تو انہوں نے امریکی اداروں کو اس بات کی خبر دی کہ ڈاکٹر عافیہ کے پاس ایک بہت ہی خاص ریسرچ ہے جو اگر پاکستان کے ہاتھ لگ گئی تو ہمارا بہت نقصان ہوگا۔ اس طرح ڈاکٹر عافیہ صدیقی نے یہ ریسرچ امریکہ کو دینا مناسب نہ سمجھا، کیونکہ وہ بھی جانتی تھیں کہ اگر یہ ریسرچ امریکہ کے ہاتھ لگ گئی تو وہ ہمیشہ کی طرح اسے مسلمانوں کے خلاف استعمال کریں گے۔ اسی وجہ سے ڈاکٹر عافیہ صدیقی نے وہ ریسرچ ایک راز کی طرح اپنے پاس محفوظ کر لی۔ وہ ایک ذہین ترین خاتون تھی۔ انہوں نے یہ ذہانت بہترین طریقے سے استعمال کی تھی۔ انہوں نے ایک ایسا پلان تیار کر رکھا تھا جس سے مسلمانوں کو قرآن کی صحیح معنوں میں تعلیم دی جاتی۔ انہوں نے اپنی پڑھائی کے دوران تعلیمی اداروں میں کچھ ایسی تقریر بھی کی جس میں انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ اب مسلمانوں کو ایک ساتھ مل کر کھڑے ہونا چاہیے۔ ان کا پلان تھا کہ بچے قرآن پر فوکس کرتے ہوئے دنیاوی تعلیم بھی قرآن کے ذریعے ہی حاصل کریں۔ وہ بزنس کے اصول قرآن سے سیکھیں گے، انہیں طب قرآن کے ذریعے سے سکھایا جائے گا، ایک ملک کو چلانے کے اصول قرآن اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سکھائے جائیں گے۔ ناظرین محترم، 1995 عیسوی میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی شادی امجد خان سے ہو گئی اور 1996 عیسوی میں ان کا پہلا بیٹا احمد پیدا ہوا۔ ان کی شادی شدہ زندگی خوشگوار نہیں تھی۔ ڈاکٹر عافیہ کی بہن ڈاکٹر فوزیہ کا کہنا ہے کہ ایک دفعہ وہ ان کے گھر ان سے ملنے گئی تو ڈاکٹر عافیہ کے چہرے پر زخم تھے۔ احمد نے ڈاکٹر فوزیہ کو بتایا کہ ابو نے امی کو مارا ہے۔ جب انہوں نے ڈاکٹر عافیہ اور ان کے شوہر سے سوال کیا تو انہوں نے بھی اعتراف کر لیا کہ ڈاکٹر عافیہ کے 2 بیٹے احمد اور سلمان ہیں اور ایک بیٹی مریم ہے۔ ان کی شادی نہیں ہو سکی اور 2002 میں ان کے طلاق ہو گئی، جس کے بعد ان کے سابقہ شوہر عافیہ پر الزام لگاتے رہے کہ وہ ایک خطرناک خاتون تھی جو دہشت گردی میں ملوث ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اس کے باوجود اس نے اپنے بچوں کو مکمل کسری ڈاکٹر عافیہ کو دے دی۔ یہ بات یہ ثابت کرنے کے لیے کافی ہے کہ ان کے سابق شوہر کے لگائے ہوئے الزامات مکمل جھوٹ تھے۔ کچھ رپورٹس کے مطابق ڈاکٹر امجد امریکہ کی طرف سے کی گئی سازش میں ملوث تھے۔ وہ اس مقصد سے بھیجے گئے تھے کہ ڈاکٹر عافیہ سے ان کے ریسرچ لینے کی کوشش کریں، لیکن جب کامیاب نہ ہو سکے تو انہوں نے ڈاکٹر عافیہ کو طلاق دے دی اور ڈاکٹر عافیہ کو اغوا کرنے کا منصوبہ بنایا۔ دوستو، امریکہ میں 12 سال رہنے کے بعد 2002 میں ڈاکٹر عافیہ اپنی فیملی کے ساتھ پاکستان واپس آئی، اور اسی طرح 31 مارچ 2003 کے دن کراچی میں ڈاکٹر عافیہ اپنے 3 بچوں کے ساتھ ایک ٹیکسی میں سوار ہوئی اور اسلام آباد کی فلائٹ کے لیے ایئرپورٹ جا رہی تھی، لیکن راستے میں کچھ لوگوں نے ان چاروں کو روکا اور ٹیکسی سے نکال لیا۔ اگلے 5 سال یعنی 2008 تک وہ سب غائب رہے۔ 2008 میں امریکی اداروں کی طرف سے ڈاکٹر عافیہ کے گھر والوں سے رابطہ کیا گیا اور ڈاکٹر عافیہ کے بڑے بیٹے احمد کو ڈاکٹر عافیہ کے گھر والوں کے حوالے کر دیا گیا۔ اس کے بعد سے وہ اپنی خالہ ڈاکٹر فوزیہ اور اپنی نانی کے ساتھ رہتا ہے۔ اس کے بعد 2010 میں DNA ٹیسٹ کے بعد ڈاکٹر عافیہ کی بیٹی مریم کو ڈاکٹر فوزیہ کے حوالے کر دیا گیا۔
डॉक्टर आफिया को अफगानिस्तान में बगराम डिटेंशन सेंटर में रखा गया था। 2006 में मुअज़्ज़म बेग की किताब एनिमी कोमोटेंट के नाम से आई। मुअज़्ज़म बेग बगराम और ग्वांदा नामी जेल में कैदी रह चुके थे। उन्होंने अपनी किताब में ये जिक्र किया कि बगराम जेल में उन्हें एक औरत की इंतहाई दर्दनाक चीखें सुनाई देती थीं। वहाँ एक औरत कैदी नंबर 605 और द ग्रेट लेडी ऑफ बगराम के नाम से मशहूर हो गई थी। कुछ लोगों ने यह ख्याल किया कि हो सकता है कि वो डॉक्टर आफिया ही हों, लेकिन ये बात यकीन के साथ नहीं कही जा सकती। 2008 में डॉक्टर आफिया को कैद से रिहा किया गया और इसके पास एक बच्चे को लेकर गए जिसके बारे में कहा गया कि आपका बेटा अहमद है। वहाँ से आफिया और उसके बच्चे को कत्ल करने का मंसूबा बनाया गया। वहाँ से कहानी के दो रुख शुरू होते हैं। अफगानिस्तान की तरफ से कहानी का ये रुख लोगों को सुनाया जाता है कि डॉक्टर आफिया को उसके बच्चे के साथ गवर्नर हाउस की तरफ जाने के लिए कहा गया था, लेकिन वो गवर्नर हाउस की तरफ जाने की बजाय मस्जिद की तरफ गई और कमज़ोरी की वजह से गिर गई। जबकि दूसरी तरफ अमेरिका की तरफ से यह बयान दिया जाता है कि उनके फौजियों के पास ये खबर थी कि एक दहशतगर्द औरत आएगी जो देखने में बहुत कमज़ोर लगेगी लेकिन बहुत ख़तरनाक है, उसके साथ एक बच्चा भी होगा। हुक्म दिया गया था कि जैसे ही उस औरत को देखो फौरन उसे कत्ल कर दो। तो उन्होंने उनको देखते ही शूट कर दिया और कत्ल कर दिया। ये एक झूठी खबर थी जो यकीनन उनके घर वालों और पाकिस्तानी कौम के लिए बहुत तकलीफ दे रही। डॉक्टर आफिया पे इल्ज़ाम लगाया गया कि उन्होंने अमेरिका के फौजी अफसरों पर कातलाना हमला करने की कोशिश की है, जबकि आईनी शाहिदीन के मुताबिक आफिया इतनी कमज़ोर हालत में थी कि मस्जिद की दीवार के करीब गिर गई थी। दोस्तों, सवाल ये है कि इस हालत में उन्होंने फौजी अफसरों पर हमला कैसे किया। यकीनन ये एक बहुत बड़ा झूठा इल्ज़ाम था जो डॉक्टर आफिया पर लगाया गया था। 2010 में अमेरिकी अदालत में समाअत हुई और डॉक्टर आफिया को कोर्ट में पेश किया गया। उनके दांत टूटे हुए थे, बाजुओं पर जख्म थे और जंजीरों में जकड़ा गया था। वहाँ उनके भाई भी मौजूद थे, लेकिन उन्हें डॉक्टर आफिया से मिलने की इजाज़त भी नहीं दी गई। इस पेशी के दौरान तमाम सबूत डॉक्टर आफिया के हक में थे। मेडिकल रिपोर्ट्स गवाह थीं कि उन पर किस कदर तशद्दुद किया गया, लेकिन इस सब के बावजूद डॉक्टर आफिया को 86 साल की कैद सुना दी गई। आज डॉक्टर आफिया अमेरिका के SMC कास्टविल जेल में जैसे जहन्नुम के गढ़ से तशबीह दी जाती है उस जेल में हैं। ये जेल बाहर की दुनिया से मुकम्मल तौर पर कटी हुई है। वहाँ उन पर जिस्मानी तशद्दुद, जिनसी ज़्यादती और हर तरह का जुल्म किया जाता है। उनके लिए भेजे गए ख़त भी वापस कर दिए जाते हैं। डॉक्टर आफिया की बहन डॉक्टर फौजिया की रिहाई के लिए मुसलसल कोशिशें करती रही हैं। हाल ही में डॉक्टर फौजिया सेनेटर मुश्ताक अहमद और डॉक्टर आफिया से मुलाकात के लिए अमेरिका रवाना हुए, लेकिन डॉक्टर आफिया के अगवा के 20 साल बाद उनकी बहन उनसे मिलने गई तो उनसे हाथ मिलाने और गले मिलने की इजाजत भी नहीं दी। कमरे की एक हिस्से में कौम की बेटी डॉक्टर आफिया थी तो दूसरी तरफ डॉक्टर फौजिया, सेनेटर मुश्ताक अहमद और उनके वकील, दरमियान में शीशे की दीवार थी। नाजरीन, अमेरिकी जेल में बतौर सजा गार्ड कौम की बेटी से ज्यादती की वकील ने यह दावा किया है। नाजरीन, हकीकत में यह रेप सिर्फ डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान का होता है। शर्म से डूब मरने का मकाम है। यहाँ पर इंसाफ का कत्लेआम देखना हो तो डॉक्टर आफिया के केस को देख लिया जाए। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी साहिबा की रिहाई उम्मत मुसलमा पे फर्ज भी है और कर्ज भी। हम दुआ गो हैं खालिक कायनात के हुजूर कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से डॉक्टर आफिया सिद्दीकी साहिबा को जल्द अज जल्द रिहाई अता फरमाए। आमीन। जज़ाकल्लाहु खैरा।